سیالکوٹی نے کہا ہے کار ملا فی سبیل اللہ فساد. اس کے سوا اور کس چیز پر یہ فکرہ ثابت ہو سکتا ہے؟ مجھے یاد آیا ہے انڈیا سے پارٹیشن کے زمانے سے پہلے انڈیا کے اندر ایک ہندو جج کے یہاں دو فریق مقدمہ لے کر گئے. ایک فریق وہ تھا جو کہتا تھا کہ ہم آہستہ آمین کہتے ہیں، یہ ہمیں ستانے کے لیے، ہمیں تنگ کرنے کے لیے، جب ہمارے پاس ہماری صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں تو خوب چلا کر آمین کہتے ہیں، اول سے آخر تک ساری نماز میں بھول جاتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اور کہنے کے باوجود یہ اپنی ضد نہیں چھوڑتے. اچھا اونچی آواز سے ہی کہنا ہے تو چلو ذرا کم اونچی آواز سے کہہ لو، چلو، مگر پورا زور لگا کے. اور دوسری طرف وہ حضرات تھے جن کا یہ عمل ہے کہ اہل سنت و جماعت کی مسجدوں میں اگر کہیں جانا ہو اور اگر کسی کا روب نہ ہو تو ایسی حالت میں یہ پورا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے چلا کے آمین کہتے ہیں. مقصد صرف لوگوں کو سنانا ہوتا ہے، مقصد آمین کہنا نہیں ہوتا، لوگوں کو سنانا ہوتا ہے کہ میں بھی ہوں. تو وہاں کئی مہینوں تک مجھے اسٹیٹ کے یہاں اس مسئلے پر گفتگو ہوتی رہی، کیس آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں جب فیصلہ کرنے کا وقت آیا تو فریقین کے دلائل کو سن کر اس غیر مسلم جج نے لکھا کہ سنا تو یہ گیا ہے کہ آمین دو طرح کا ہے، ایک ہے آمین بالجہر یعنی اونچی آواز سے آمین پکار کے کہنا، ایک ہے آمین بالسر یعنی چپکے سے آہستہ آمین کہنا. مگر یہ اتنے روز تک جو میرے یہاں بحث مباحثہ ہوتا رہا ہے میرے کورٹ میں، اس کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ایک تیسری قسم اور بھی ہے، ایک تیسری قسم اور بھی. تو پہلی تو ہے آمین بالجہر، اونچی آواز سے آمین کہنا کہ کسی کا گزارا اس کے بغیر نہیں ہوتا تو وہ کہہ لے، اور ایک ہے آمین بالسر یعنی آہستہ آواز کے ساتھ آمین کہنا، جس کا یہ مذہب ہے وہ اس طرح کہے. اور تیسرا ہے آمین بالشر، آمین بالشر، صرف مسلمانوں کو لڑانے کے لیے اور ان میں شر پیدا کرنے کے لیے آمین جو ہے اس کی زور سے اس کی آواز نکالنا. یہ اس جج کا جو غیر مسلم تھا، یہ اس کا تجزیہ تھا ہمارے اس مسئلے کے اندر جو جھگڑے ہیں ان جھگڑوں کے بارے میں. تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، افسوس کی بات ہے. میں اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پسندیدہ طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر کہیں کسی مسئلے میں اختلاف بھی ہو تو اس مسئلے کے اندر ہمیں اللہ تعالی انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑنے کی توفیق نہ دے، بلکہ اللہ تعالی ہمیں راہ اعتدال پر قائم رکھے. تو حضرات گرامی، میں قبل اس کے کہ اپنے دلائل قرآن و سنت کی روشنی میں شروع کروں، سب سے پہلے فریق مخالف کے جو دلائل ہیں میں ان کا ایک اجمالی سا مختصر سا ایک تجزیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. میری اکثر عادت یہی ہے جہاں اس قسم کے مسائل پر گفتگو ہوتی ہے میں فریق مخالف کے دلائل کو پہلے پیش کرتا ہوں، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ہمارے دلائل نہیں دیکھے، ہمارے دلائل کو نہیں چھوا. تو اس کے بعد پھر اپنے دلائل کا سلسلہ جو ہے وہ آتا ہے. اور یہ حضرت سیدنا امام
طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دراصل طریقہ ہے جو انہوں نے شرح و معانی الآثار کے اندر اختیار فرمایا ہے۔ تو ان حضرات کے موقف کو پیش کرنے کے لیے یہ میرے سامنے صلاۃ الرسول نظر آ رہی ہے، صلاۃ الرسول مصنف مولانا محمد صادق سیالکوٹی، یہ ان کی کتاب ہے، اور ان کی یہ کتاب جو ہے یہ سینکڑوں کی تعداد میں خرید کے اس کے تو تحفے تحائف جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ میں جو کچھ اس میں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں وہ آپ کو پیش کر دوں گا اور اس کا تجزیہ بھی کر دوں گا بڑے اختصار کے ساتھ، زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ یہ کتاب ان کی سرمایہ فخر و ناز ہے۔ یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور پاکستان کی چھپی ہوئی ہے، اور صفحہ نمبر اس کا 195 ہے، جہاں سے آمین اونچی آواز سے کہنے کا مسئلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ تو اس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے پہلے قرآن کریم کی کوئی آیت پیش کی ہوتی، مگر وہ تو تب ہوتا جب قرآن کی کوئی آیت ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ آغاز ہی جب حدیث سے کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک اس مسئلے میں ان کا ساتھ نہیں دیتا، اس لیے قرآن پاک کا معاملہ تو صاف ہوا، ان کے پاس کچھ نہیں، البتہ ہمارے پاس ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو عرض کریں۔ دوسرے نمبر پہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یا سرکار کا عمل۔ تو اس سلسلہ میں یہ نمبر 1 حضرت وائل بن حجر کی روایت، نمبر 2 حضرت ابو ہریرہ کی روایت، نمبر 3 حضرت علی مرتضیٰ کی حدیث، نمبر 4 حضرت ام الحسین ایک صحابیہ خاتون ہوئی ہیں ان کی حدیث ہے، اور اس کے بعد نمبر 5 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث ہے۔ یہ 5 حدیثیں ہیں جی۔ اچھا، اب ان 5 حدیثوں میں سے میں ترتیب وار ہر ایک حدیث کا مختصر سا تجزیہ پیش کر دیتا ہوں، اور میرا خیال ہے کہ ہمیں خواہ اس پر اپنا وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں، یہ خود ان کے گھر کے اندر ہی کام ہو چکا ہوا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت ایک کتاب ہے، یہ بھی غیر مقلد وہابیوں کی کتاب ہے، یہ صلاۃ الرسول مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی کی جو ہے، اس کتاب کے اندر جو حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں ان حدیثوں کی